اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وَأَمَّا حَقُّ مَوْلَاكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ۔ عزیزان محترم، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس رسالۃ الحقوق میں اور اس گراں قدر حدیث میں ایسے گراں بہا حقوق بیان کر دیے کہ اگر ان حقوق پر انسان صرف توجہ کرے تو دیکھیں کیسے آزاد شدہ غلام کا بھی حق بیان کیا گیا کہ بالآخر ایک شخص نے اس پر احسان کیا، اس پر نیکی کی اور اسے آزاد کروایا غلامی کی قید سے اور غلامی کی زنجیروں سے۔ اب اس شخص کا بھی حق ہے اس شخص پر جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے اور اسے آزاد کروایا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام اس حق کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَمَّا حَقُّ مَوْلَاكَ الذی انعمت علیہ، یعنی وہ شخص کہ جو غلام تھا اور اس غلام کو آپ نے آزاد کروایا، اس کا آپ کے اوپر کیا حق بنتا ہے، اس حق کو بیان کر رہے ہیں۔ فَإِن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جَعَلَ عِتْقَكَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالی نے اسے آزاد کرنے کے عوض میں اسے آزاد کرنا وسیلۃً الیہ، آپ نے اس غلام کو آزاد کیا تو اللہ نے اس آزادی کو وسیلہ قرار دیا ہے الیہ، اپنی ذات کی طرف۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس عبد کو آزاد کروانا آپ کے حق میں ایک ایسا وسیلہ قرار دیا ہے کہ جس وسیلے سے آپ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ بس اس غلام کی آزادی در حقیقت آپ کے لیے قرب پروردگار کا وسیلہ بن رہی ہے اور باعث بن رہی ہے، اور یہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس میں آپ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ بطور معمول اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمات ہیں انسان تک پہنچتی ہیں وہ کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، لیکن اس عبد کو آزاد کیا اللہ کی خاطر، تو یہاں وسیلہ کوئی اور نہیں بن رہا، خود آپ وسیلہ بن رہے ہیں کہ آپ نے وساطت کی اور اس شخص کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا۔ اب یہاں دوسرا کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کے اللہ کے تقرب کی راہ میں، بلکہ آپ خود واسطہ بن رہے ہیں۔ آپ نے خود جا کر ڈائریکٹ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آزاد کروایا ہے، اب آپ کو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی صورت میں ملے گا۔ عزیزان محترم، دیکھیں کتنے افراد آج کل کے دور میں مشکلات میں ہیں، کسی چھوٹے سی مشکل کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے، انہیں قید میں زندان میں ڈالا گیا ہے۔ اب اگر آپ یہاں اپنا مال خرچ کر کے انہیں وہاں اس قید سے آزاد کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک راستہ آپ کے لیے کھولا گیا ہے کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ایک انسان اپنے خاندان کی آغوش میں واپس چلا جائے، اپنے فیملی کے، اپنے بیوی بچوں کے سر پر سایہ بنے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، تو ایسے میں اگر آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے۔ کوئی شخص وکیل ہے تو وہ وکالت کر سکتا ہے، کوئی شخص مالدار ہے تو وہ سرمایہ خرچ کر سکتا ہے، اور کوئی شخص اگر جج ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ واقعاً ایک شخص جو ہے وہ ناحق طور پر جیل میں جا رہا ہے تو وہاں وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی ایسا فیصلہ سنا سکتا ہے کہ جس فیصلے کے ذریعے سے وہ شخص اپنی جرم کو بھی، اس کی سزا بھی بھگت لے اور قید کی صعوبتوں سے بھی آزاد ہو جائے۔ مثلاً اگر کسی کے اوپر مالی جرمانہ ہے، کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے
10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جرمانہ ادا کرنا ہے، اور جب تک آپ یہ جرمانہ ادا نہیں کریں گے آپ کو جیل میں رہنا ہوگا، آپ کے ورثاء لے کر آئیں یا آپ کے عزیز و اقارب لے کر آئیں۔ اب یہاں معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ پیسہ نہیں رکھتا، ادا نہیں کر سکتا، تو یہاں ان افراد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مخیر ہیں، اہل خیر ہیں، اگر وہ واقعاً سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے مظلوم واقعہ ہو رہا ہے اور اگر یہ جیل میں چلا جائے گا تو اس کے فیملی ممبران کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ آ جائے گا، تو وہ یہاں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ خود قاضی بھی مدد کر سکتا ہے کہ اس کے جرمانے کو قسطوں میں تبدیل کر دے، اس کو کہے آپ اپنی املاک کی، اپنی پراپرٹی کی یا کسی بھی چیز کی سیکیورٹی یہاں پر جمع کروائیں اور پھر اپنی جو سزا ہے اس سزا کو قسطوں میں آپ ادا کر لیں، یعنی آپ اس 10 لاکھ کو 10 سال میں ادا کریں، ہر سال 1 لاکھ ادا کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیں، تاکہ یہ شخص اپنے خاندان کی سرپرستی سے محروم نہ رہے۔ اس کی زندان میں جانے سے اس کی فیملی ممبران کس قدر مشکل میں، کس قدر صعوبتوں میں آئیں گے، اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتا ہے۔ بالآخر کوئی ایسا راستہ نکالا جا سکتا ہے، یا وہ افراد جو اس وقت جیل میں ہیں، ایک قید میں مبتلا ہیں۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ولایت عہدی کے ایام آ رہے ہیں، غدیر کے دن ہیں۔ ان ایام میں اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہے، وہ جاتا ہے، جا کر دیکھتا ہے، ایک سروے کرتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کتنے مومنین ایسے ہیں جو مالی مسائل میں قید میں مبتلا ہیں، یعنی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر وہ پیسہ ادا کر دیں تو انہیں جیل سے آزادی مل جائے گی، تو ایسے میں وہ وساطت کریں، وہ جا کر جتنا ان کے جو قرض دار ہیں ان سے مہلت لے سکتے ہیں تو مہلت لے کر ان کو آزادی دلوائیں، اور اگر مہلت نہیں لے سکتے تو ان کا جو ہے وہ پیمنٹ ان کی کروا دیں، ان کا قرض ادا کروا دیں تاکہ ان کو آزادی مل جائے، اور بے شک فی سبیل اللہ ان کے ساتھ معاملہ کر لیں یا ان کے ساتھ قسط بندی کر لیں، ایسا کوئی معاملہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک وسیلہ قرار پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا، کیونکہ جو شخص اس کام کو حضرت سید الاوصیاء کی ولایت عہدی کے دن انجام دے رہا ہے تو اس کا جو ہدف ہے وہ امیر المؤمنین کا تقرب حاصل کرنا ہے، اس کا ہدف اس ولایت عہدی کے اعلان کے دن کسی کو آزاد کروانا ہے، تاکہ وہ بھی خداوند متعال نے اس دنیا میں جو وہ گناہ اس نے انجام دیے ہیں اور وہ خود اب گناہوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ خود کی آزادی کے لیے ایک بندے کو آزاد کر رہا ہے، تو خود بھی آزادی میں جو ہے وہ اس کا ثمرہ اس کو ملے گا، گناہوں سے آزاد ہو جائے گا، اور دوسری طرف خداوند متعال کا اس کو تقرب ملے گا۔ تو در واقع یہ حدیث وَأَمَّا حَقُّ مَوْلَاكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ آج کل کے دور سے تعلق نہیں رکھتی ہے، لیکن اگر اس کی تفسیر اس انداز میں کی جائے تو اسلامی تعلیمات اس کی تائید کرتی ہیں اور کہتی ہیں واقعاً اگر آج کل کے دور میں بھی کوئی کسی کو قید سے آزاد کرواتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے لیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں یہاں جمہوریہ اسلامیہ ایران میں ایسی بہت سی مناسبتیں ہیں کہ جن مناسبتوں میں خود رہبر انقلاب اسلامی ایسے افراد کو کہ جن کی سزائیں معاف ہو سکتی ہیں، انہوں نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہوتا، ان کی سزاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، بعض افراد کی سزاؤں میں تخفیف کر دیتے ہیں، رعایت کر دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی اپنے خاندان کی آغوش میں واپس پلٹیں، یا بعض ایسے ادارے قائم ہیں کہ جو اہل خیر افراد کے ہیں، یعنی چند افراد نے مل کر ایک جو ہے وہ خیراتی ادارہ کھولا ہے اور وہ پیسے جمع کرتے ہیں، خود جمع کرتے ہیں یا معاشرے سے پیسوں کو جمع کرتے ہیں، اور وہ افراد کے جو ملک بھر میں مالی مسائل میں مبتلا ہیں اور ان کو آزاد کروایا جا سکتا ہے مختصر سی جد و جہد کے ساتھ، تو ان کی آزادی کے لیے وہ اقدام کرتے ہیں۔ اب اگر ضروری نہیں کہ آپ کسی مومن ہی کو آزاد کریں، آپ غیر مومن کو بھی آزاد کر سکتے ہیں، ایک انسان کو آزاد کر سکتے ہیں، اور اس انسان کی آزادی سے
جو آپ کو قلبی سکون ملے گا، جو آپ کو خداوند متعال کا تقرب ملے گا، اس کا اندازہ اسی وقت آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس خیر کے کام کو انجام دیں گے۔ تو عزیزان محترم، اس جملے کا جو حضرت امام زین العابدین جو یہ حق بیان کر رہے ہیں، اس حق کے مصداق کو آج کل کی دور میں اس انداز میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ وَأَمَّا حَقُّ مَوْلَاكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، وہ غلام جسے آپ نے آزاد کیا، اس غلام کا آپ کے اوپر کیا حق ہے؟ فَإِن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ عِتْقَكَ لَهُ، تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے آزاد کرنا ایک وسیلہ قرار دیا ہے، الیہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف، وَحِجَابًا لَكَ مِنَ النَّارِ، آپ نے اس شخص کو جو آزاد کروایا ہے تو اس کی آزادی آپ کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک حجاب کا کردار ادا کرے گی۔ یعنی اگر آپ کو کسی گناہ کی بدولت جہنم میں بھی جانا پڑے تو جہنم کی آتش آپ تک نہیں پہنچے گی، اس جہنم میں بھی آپ گویا کہ جنت کے اندر ہیں، یعنی ایک حجاب ہے، ایک فاصلہ ہے تاکہ وہ آگ آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ پس اس کے آزاد کرنے کا جو ثمرہ ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اور پھر اور ایک ثمرہ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں، وَأَنَّ ثَوَابَكَ فِي الْعَاجِلِ، اس دنیا میں آپ کو اس کا کوئی ثواب ملے گا؟ جی ہاں، اس دنیا میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور وہ ہے میراثہ، آپ اس کے وارث بن سکتے ہیں۔ یعنی اذا لم یکن لہ رحم مکافۃً لما انفقت من مالک، یعنی اگر اس کا کوئی ایسا قریبی عزیز رشتہ دار جو درجہ اول کا ہے، درجہ دوم کا ہے میراث کے طبقات میں، اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، یہ شخص بالکل لاوارث ہے، آپ نے اسے جیل سے آزاد کروا دیا، یہ آیا معاشرے میں، اس نے جد و جہد کی، سرمایہ حاصل کیا، آج صاحب حیثیت ہو چکا ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی میراث لینے والا کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ نے چونکہ اس کو قید کی صعوبتوں سے آزاد کروایا ہے، لہٰذا اس کا مال میراث کے طور پر آپ تک پہنچ جائے گا۔ وَفِي الْعَاجِلِ الْجَنَّةِ، اور آخرت میں خداوند متعال جزا کے طور پر آپ کو جنت عطا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، جہاں تک انسان کوشش کر سکتا ہے اہل خیر بننے کی، خیرات کرنے کی، نیک کام کرنے کی، اسے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں مکافات عمل، چونکہ مکافات کا ذکر ہوا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ مکافات عمل کیا چیز ہے؟ عزیزان محترم، اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں خداوند متعال اس انداز میں اشارہ کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، یعنی ایک انسان ہے جو مکافات عمل سے خائف ہے کہ اس نے اپنے پیچھے اس دنیا میں کمزور اولاد کو چھوڑ دیا ہے، اب ان کے مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہے، تو اسے جو ہے وہ خوف ہو رہا ہے ان کے مستقبل کے بارے میں، لہٰذا اب یہ آیت جو ہے وہ یہاں علماء کہتے ہیں مکافات عمل کے بارے میں، یعنی انسان اس دنیا میں کوئی ایسی بدعت ایجاد کرتا ہے کہ جس بدعت کا یا جس عمل کا نتیجہ معاشرے میں شیوع کی صورت میں اور پھیلاؤ کی صورت میں اس کی اپنی اولاد تک پہنچتا ہے، اور اولاد بھی اسی بدعت میں، اسی مصیبت میں، اسی آفت میں گرفتار ہو جاتی ہے، لہٰذا انسان خوف زدہ ہے۔ اس کائنات میں خداوند متعال نے جو ایک نظام وضع کیا ہے، وہ نظام ہے علت و معلول کا۔ ہر واقعہ، ہر حادثہ، ہر مسئلہ جو اس کائنات میں رونما ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے، اور اس سبب کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے امور کو چلا رہا ہے۔ لہٰذا اگر گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی علت ہے، کوئی سبب ہے، اگر انسان کسی حادثے میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے، لہٰذا انسان اس دنیا میں مکافات عمل سے دوچار ہے۔ مثلا آپ مکافات عمل کو اس انداز میں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ایک خاتون ہے اور وہ حاملہ ہے، اب وہ حاملہ ہے اور حمل کے دوران وہ اگر شراب نوشی کرتی ہے یا سگریٹ نوشی کرتی ہے تو اس شراب نوشی کا یا سگریٹ نوشی کا اثر جو ہے وہ اس کی جہاں اس خاتون پر ہو رہا ہے، اس خاتون کے ولد پر اور فرزند پر جو اس کے رحم میں ہے، اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ عمل کا نتیجہ ہے، ایک سبب ہے
کہ وہ سگار نوشی کر رہی تھی، وہ سگریٹ نوشی کر رہی تھی، اور اس عمل کا، اس سبب کا نتیجہ اس خاتون پر جہاں ہو رہا ہے، وہیں اس خاتون کے فرزند پر اور بچے پر بھی ہو رہا ہے جو اس وقت رحم میں ہے۔ ممکن ہے اس کی کڈنی بھی ڈیمیج ہو اس حمل کے دوران، اور جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس وقت وہ متاثر شدہ حالت میں اس دنیا میں آئے۔ یا آپ اس واقعے کو دیکھیں جہاں حضرت خضر و حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا جو واقعہ تھا، کہ جہاں وہ دو یتیم بچے ہیں، کہ جن یتیم بچوں کی ایک پراپرٹی ہے، ایک میراث ہے، کہ جسے جو ہے ان کے والد نے زمین میں دفنا رکھا ہے، اور وہاں ایک دیوار قائم کر رکھی ہے، اور وہ دیوار اب ٹیڑھی ہو چکی ہے اور قریب ہے کہ وہ دیوار گر جائے۔ تو حضرت خضر حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ یہاں ہم اس دیوار کو تعمیر کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دیوار تعمیر کرنے کا کیا فائدہ ہے، انہوں نے ہمارا کوئی خدمت تو نہیں کی ہے، کوئی ہمارے اوپر احسان تو نہیں کیا ہے کہ جس کے بدلے میں ہم اس دیوار کو تعمیر کریں۔ تو وہاں جو علت اور وجہ بیان کی گئی، وہ وجہ یہی بیان کی گئی کہ ان کا والد اہل خیر تھا، نیک انسان تھا، خیرات کیا کرتا تھا۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ اس دیوار کو تعمیر کیا جائے تاکہ اس دیوار کے تعمیر کرنے سے وہ مدفون خزانہ محفوظ ہو جائے، اور جب یہ بچے جوان ہوں تو اس خزانے کو نکال کر اس سے فیضیاب ہو سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ اب آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ عمل باپ نے کیا، کون سا عمل؟ عمل خیر انجام دیا۔ اس عمل خیر کے صلہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کو حکم دیا کہ دیوار کو تعمیر کرو تاکہ اس کے بچوں کو اس کا اچھا صلہ مل سکے۔ یہ ہے مکافات عمل جو اسلامی تعلیمات میں بیان ہوئی ہے۔ پس انسان اگر نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس نیک عمل کا صلہ بھی اس کی نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر انسان برا عمل انجام دیتا ہے تو وہ برا عمل بھی اس کی نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ اب یہاں اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا یہ خداوند متعال کا ظلم ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ظلم نہیں ہے۔ خداوند متعال نے ایک نظام قائم کیا ہے جس نظام کو نظام علی و معلولی کہتے ہیں، کہ ہر عمل کی ایک علت ہے، ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے۔ لہٰذا اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں ان بچوں کے لیے کیا مسئلہ ہے، اس فرد کے لیے کیا مسئلہ ہے، کیا تو اس کے والد نے تھا، یہاں جو اس تک پہنچ رہا ہے اس بچے کے اوپر جو ہے یہ ظلم تو نہیں ہوگا؟ تو یہاں باقاعدہ آپ دیکھیں کہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان البلاء للظالم ادب، اگر کسی ظالم کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے ادب کے لیے ہے، اس کو خداوند متعال اس ظلم کی وجہ سے اسے ادب کرنا چاہتا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِ امتحان، اور اگر کسی مؤمن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امتحان ہوتی ہے۔ وَلِلْأَوْلِيَاءِ دَرَجَةٌ، اور اگر اولیاء الہی کے اوپر جو ہے وہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کے نتیجے میں ان کے درجات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم اس نظام علی و معلولی کو درک کریں، سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آج کی گفتگو سے ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ انسان اس دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے اس کام کا اس کو صلہ ملتا ہے، اس کی اسے پاداش ملتی ہے، اس کام کا اسے اجر ملتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس اجر کو اپنے لیے محفوظ رکھے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکتا ہے وہ افراد کہ جو اہل خیر بن سکتے ہیں اور وہ نیکی کا یا خیرات کا کوئی کام نہیں کر رہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک نیک کام کا انتخاب کرے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ انواع و اقسام کی مشکلات میں مبتلا ہیں، اور اگر ہمارے ہاتھوں کسی بھی فرد کی کوئی مشکل حل ہو جاتی ہے تو مرحوم آیت اللہ فاضل لنکرانی کے مطابق یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اور فرماتے تھے کہ میں نے 50 سال اسلام پڑھا ہے۔ اسلام صرف واجبات پر عمل کرنا یا مستحبات پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ واجبات پر عمل کریں اور اس کے علاوہ انسانیت کی خدمت کریں، چونکہ انسانیت کی خدمت سب سے بڑا اسلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا انسانیت کی خدمت کرنا، انسانیت کی راہ میں رکاوٹوں کو برطرف کرنا، ان کی راہ میں مشکلات کو برطرف کرنا، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کی
کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔